اب میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد صدیق فلاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے متأدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہیرا انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے منعقد تکمیل حفظ قرآن کریم کی اور تکمیل روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی اس بابرکت پرتاثیر اور پرکیف مجلس میں موجود گرامی قدر قابل صد تکریم و صد احترام حضرات علماء کرام، نیز تکمیل حفظ قرآن کریم کرنے والے ہمارے ان عزیزوں کی تشجیع، ان کی ہمت افزائی اور ان مستجاب ساعات سے مستفید ہونے کی پاکیزہ نیتوں سے تشریف فرما. میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، نیز ہماری نیک دل خواتین، ہم اللہ رب العزت کا کس عبارت میں اور کن الفاظ میں شکر بجا لائیں گے کہ اس ذات نے کیسی پاکیزہ نسبتیں ہمارے حصے میں فرمائی ہیں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے کچھ خوش نصیب یہ جوان اللہ رب العزت کے کلام کے حفظ کی تکمیل کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ سبھی کو اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے اور رہنے کا موقع ملتا ہے. سارے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی نبی کو قیامت تک آنا نہیں ہے. قرآن کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کو آسمان سے نازل ہونا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور پھر حفاظت کے ایسے بے مثال اسباب اور ذرائع اللہ رب العزت کی طرف سے قلب اطہر پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر القاء فرمائے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. صدیاں گزر گئی لیکن قرآن کریم آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معانی کے ساتھ، انہی حرکات اور نقطوں کے ساتھ جوں کا تو محفوظ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چنانچہ اللہ رب العزت نے نزول ہی میں اس کی حفاظت کی حکمت کے تحت بجائے اس کے کہ یکسر قرآن کریم کو نازل کر دیا جاتا 22 سال
2 مہینے اور 2 روز میں اور قمری حساب سے 22 سال 5 مہینے اور 14 روز میں قرآن کریم کو نجمن تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل فرمایا تاکہ حفظ میں سہولت رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کریم امت کی ہدایت اور اس کی رہبری کے لیے آیا تھا، معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا تھا، اور سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ کسی بہت ہی گرے ہوئے معاشرے کو یکسر چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. پھر کسی بھی مضمون کی حفاظت کی 2 بہت مضبوط بنیادیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدری حفاظت ہو، لوگ اس کو سافٹ ویئر میں اپنے قلب پر اپنے دماغ میں اس کو محفوظ کر لیں، اور دوسرا ہارڈ ویئر میں کاغذ پر. لیکن دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے حفظ کا سلسلہ اسی روز سے جاری ہے. اس دنیا کے سب سے پہلے حافظ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے یہی کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ. اے نبی، آپ کے سینہ بابرکت میں قرآن کریم کو کندہ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قلب اطہر پر قرآن کریم کے الفاظ کو کندہ فرمایا. پھر آپ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تاحال جاری ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز اسی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ رشتہ ان کے حصے میں آیا ہے. ایک چین جس کی ابتدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، کئی کڑیوں کے بعد ہمارے یہ حفاظ کرام اسی چین کی ایک کڑی بن رہے ہیں. کیا خوش قسمت لوگ ہیں. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیاں دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جب صدری حفاظت کے علاوہ جب اس کو لکھا گیا، ہارڈ ویئر میں لانے کے لیے جب اہتمام کیا گیا، تو کاغذ کی لائف اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی. کاغذ حوادث کے دفاع کی اتنی قوت نہیں رکھتا ہے جتنا کہ پتھر کی باریک باریک تختیاں رکھتی ہیں. پتھر کی باریک تختیوں کی عمر جتنی لمبی ہوا کرتی ہے، کاغذ کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایسی تاریخ ثبت فرمائی، نہ معلوم کتنی محنت اور کتنی عرق ریزی سے قرآن کریم کو پتھر کی باریک باریک تختیوں پر کندہ کیا، اونٹ کی چوڑی ہڈیوں پر لکھا، کھجور کے درختوں کی شاخ پر لکھا، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قوم میں آج بھی زندہ دلی ہے، قوم میں بیداری ہے، اور حفظ قرآن کے حوالے سے الحمدللہ قوم آج بھی وہی داعیہ اور وہی جذبہ رکھتی ہے. چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امت میں آج بھی اتنی بڑی تعداد مصاحف بنی ہوئی ہے، مصاحف سے عبارت ہے، اناجیل ہیں وہ، کہ ان کی تعداد، ان کی گنتی مشکل ہے. اور کیسے کیسے مسابقات دنیا میں منعقد ہو رہے ہیں. آج بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ لیبیا میں اس وقت مسابقہ چل رہا ہے. کیسے کیسے مسابقات ماشاءاللہ دنیا میں منعقد ہو رہے ہیں. ہم اس موقع پر علمی برادری کو اور نیک دل اولیاء کرام کو اور پاکیزہ قلب خواتین کو اپنی دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ خواتین اپنی بہت سی فرحتوں کے سامان کو بھول کر، آشائشوں کے اسباب کو بھول کر
کتنے پیار محبت سے ان بچوں کو تیار کر کے حضرات اساتذہ کرام کے یہاں پہنچانے کی اور وہاں سے اپنے گھر لے جانے کی اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کے سبق کی تیاری کی بے مثال کوششیں کر رہے ہیں. بہت مبارکباد کے قابل ہے. اور بالخصوص اس ملک کی علمی برادری کو ہم اپنے دل سے یوں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہاں کیسا بہترین نظم ہے. ہم نے ابھی رمضان مبارک میں معلوم کیا کہ دنیا کے کس ملک میں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے ماں سوا دوسری روایتوں میں تراویح میں قرآن کریم سنایا جا رہا ہے. تو آپ کے ملک میں الحمدللہ 5-6 ایسے ہمارے علم کے مطابق 5-6 ایسی جگہیں ہمیں بتلائی گئی کہ یہاں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے ماں سوا دوسری روایتوں میں قرآن کریم تراویح میں سنایا جا رہا ہے. معمولی بات ہے. وہ ممالک جہاں برسوں سے مدارس قائم ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہاں آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو اتنے آسانی سے نہیں مل پا رہی. بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. کل ہم نے یہ اللہ کا احسان ہے، کل ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ داوان ابن علی البغدادی ایک بہت بڑے درجے کے فقیہ اور بڑے درجے کے قاری گزرے ہیں. ان کے باب میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے علی الجبائی نے ایک مراسلہ بھیجا، ایک خط بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ داوان ابن علی البغدادی کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد علی الجبائی نے انہیں خواب میں دیکھا. تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا داوان ابن علی بہت سفید اور نورانی لباس میں ملبوس اور سفید امامہ ان کے سر پر ہے اور جامع مسجد جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. علی الجبائی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اتنے نورانی لباس میں دیکھا تو ہم نے ان کا ہاتھ، اپنے سیدھے ہاتھ سے ان کا الٹا ہاتھ پکڑ لیا. ہم ان کے ساتھ چلنے لگے اور جیسے ہی جامع مسجد کی دیوار تک پہنچے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور اتنے نورانی لباس میں ملبوس ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو داوان ابن علی البغدادی عرض کر رہے ہیں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کا رشتہ کیسا عجیب و غریب رشتہ ہے. اس سے آدمی اللہ کے یہاں کیا درجات پاتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے کیسی عزتوں کا سبب بنتا ہے. داوان ابن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 50 مرتبہ حاضری کا موقع ملا. اللہ رب العزت نے 50 مرتبہ مجھے اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا، مجھے حاضری ہوئی، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی. اور اللہ رب العزت نے جب مجھ سے پوچھا کہ داوان کیا لائے ہو، تو داوان کیا کہتے ہیں کہ اللہ پوری زندگی قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم پڑھایا. چاہے وہ الفاظ پڑھائے ہوں یا چاہے فقہ، چونکہ ان کا وہ فقہ میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، تو چاہے وہ معنی کے قبیل سے ہوں، لیکن پوری زندگی وہ قرآن کریم پڑھائے اور پڑھائے. اللہ رب العزت نے ان کے اس جواب کے بعد یہ فرمایا کہ داوان انا اتولاک، انا اتولاک، انا اتولاک، 3 بار فرمایا کہ اے داوان اب تمہاری ذمہ داری ہمارے سر ہے، اب ہم تمہارے نگہبان ہیں. کیا خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پاکیزہ درسگاہوں سے نوازا ہوا ہے. وہ لوگ اپنی قسمت خیال کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے، اور ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے. میرے عزیزوں، اس موقع پر جن عزیزوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی ہے، اسی طرح جن عزیزوں نے روایت حفظ کی تکمیل فرمائی، ابھی ہمارے بڑے ہی محترم حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب نے روایت حفظ کیا ہے، سند کیا ہے، کتنی ہی مضبوط اور کیسے ہی علمی گفتگو فرمائی.
اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہم نے ابھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ناحیے سے جو رشتہ کر رکھا ہے اور ہم الفاظ کے حامل ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہر دن ترقی حاصل کرے، مضبوطی پائے. ہمیں اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ان عزیزوں سے ہم امید کریں گے، ان کے اساتذہ کرام سے ہم اس کی درخواست کریں گے کہ انہیں معانی کی راہ دکھلائیں، انہیں معانی کی راہ دکھلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا جانتی ہے، علمی طبقہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ قرآن کریم کا نزول صرف روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں ہوا ہے. قرآن کریم کا نزول وہ مختلف روایتوں میں ہوا ہے، مختلف لب و لہجے میں ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی روایتوں میں سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو جو قبولیت نصیب فرمائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جب مکۃ المکرمہ کی ایک قرات تھی، مدینہ المنورہ کی ایک قرات تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ ان ساری قراتوں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کی اتنی ترویج، ایسی اشاعت اور اس کو اتنی قبولیت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ ایک مستقل مضمون ہے. لیکن بہرحال ہم اپنے ان عزیزوں سے اس کی درخواست کریں گے کہ عزیزو، صرف روایت حفظ قرآن کریم نہیں ہے. اتلو ما اوحی الیک، اور ظاہر بات ہے کہ ما اوحی الیک میں قرآن کریم کا جتنی روایتوں میں نزول ہوا ہے وہ ساری روایت ما اوحی کا مصداق ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک روایت پہ اکتفا نہ کریں. آپ دیکھیے اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ حضرات مفسرین ہوں، حضرات محدثین ہوں، حضرات فقہا ہوں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی فقاہت اور اتنی اعلی فقاہت اور صاحب فقہ، اس کے باوجود آپ کو معلوم ہوگا کہ علم قرات میں آپ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے سند حاصل کر رہے ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے سند حاصل کر رہے ہیں، امام ابو عبد الرحمن ابی لیلہ سے سند حاصل کر رہے ہیں. یہ تین بڑے بڑے مشائخ قرات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرات کی سند حاصل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کا یہ سلسلہ خوب آگے بڑھے، اور الحمدللہ اس ملک میں جو محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر خوب ترقیات سے نوازے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کیا دولت ہے، کیسی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے حصے میں فرماتے ہیں اس کی قسمت کو کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی زبان میں اس کے بیان کی طاقت ہے کہ وہ کیا نعمت ہوا کرتی؟ آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا مات حامل القرآن، جب کوئی حامل قرآن وفات پا جاتا ہے، اللہ رب العزت زمین کو یہ امر فرماتے ہیں، یہ حکم فرماتے ہیں، لا تأکل اللحمہ، اس کے گوشت کو کھائے گی نہیں، اس کے بدن کو چھوئے گی نہیں. چنانچہ حامل قرآن قبروں میں برسوں تک جو کہ تو محفوظ رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پر زمین یہ کہتی ہے، قالت الہی کیف آکل اللحمہ وکلامک فی جوفیہ وکلامک فی جوفیہ. اس کے سینے میں تو آپ کا کلام محفوظ ہے، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں اتنے سارے واقعات ہیں. الحمدللہ ابھی کچھ کاغذات نکال رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ کہنا ہے. حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو قرات کے زمرے کے بہت بڑی شخصیت کہلاتی ہے، اور علمی زمرے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح میں ہر سورت کی ابتدا میں بسملہ بالجہر کا مسئلہ جو مدنی خاندان میں آج بھی وہ جاری ہے. یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب جنگ آزادی کے تحت جیل میں تشریف ان کو جانا ہوا، حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی بھی جیل میں تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تراویح میں بسملہ بالجہر کے مسئلے کو حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا. جب آپ کو اس پر اطمینان ہوا اور جیل سے رہائی کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آیا، تو آپ نے اس کے بعد اپنے یہاں تراویح میں بسملہ بالجہر کا اہتمام کروایا. وہ آج بھی
اتنی بڑی شخصیت حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باب میں لکھا ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین ہو گئی مراد آباد میں، پھر 10 سال اس پر گزر گئے، 10 سال کے بعد بہت تیز بارش آئی، سیلاب آیا، اور سیلاب اتنا سخت تھا جو بہت سی قبروں کو بہا لے گیا اور بہت سی قبروں کو کھول گیا۔ حضرت قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھلی، کئی لوگوں نے جا کے دیکھا کہ 10 سال ہوئے ہیں آپ کے انتقال کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا کفن اور آپ کا چہرہ ایسا ہی محفوظ ہے۔ کس کی برکت ہے؟ قرآن کریم کی برکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب میں، اولاً جو لوگ حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قلوب پر قرآن کریم کی عظمتوں کو لکھیں اور پھر دوسروں سے عظمتوں کا مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح عظمتیں ہمارے دل میں جاگزی فرمائے۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، کیا ہی پاکیزہ سعادت ہے، کتنی بابرکت ساعت ہے یہ، جب ویسے ہی اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں بھیک کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ جب اللہ کا کوئی بھی بندہ بھکاری بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی مرادوں کو، اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی فصاحت دیکھیے اور قرآن کریم کے الفاظ کی سیٹنگ دیکھیے، اس میں کیسے معنی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، قریب تنوین، اجیبو کے بعد حمزہ۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ کے آنے پر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ غنہ ابھی ہمارے بچے پڑھ رہے تھے من الجنت، غننے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ غننے میں مشکل سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، مشکل سے 2 سیکنڈ غنہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قریب اجیب، بغیر غننے کی اس کو لا کے بتلا رہے ہیں کہ بندہ جب تو میرے یہاں بھیک کے لیے آیا اور ابھی تو نے بھیک کا ہاتھ پھیلایا نہیں، 2 سیکنڈ کا انتظار نہیں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں سے قبولیت اور اس کا دستخط ہو جاتا ہے، اجیب دعوت الداع۔ اور جب پھر ایسی مجلس ہو، قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی مجلس ہو، پھر کیا پوچھئے۔ ہم سب اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ ہم اس موقع پر ان نیک دل اساتذہ کرام کو، ظاہر بات ہے انہوں نے کتنا پسینہ بہایا ہوگا، انہوں نے کتنا جی جلایا ہوگا، ان بیچاروں نے کتنے صبر آزما مواقع سے ان کا گزر ہوا ہوگا۔ بچوں کو سنبھالنا، ان کے اولیاء کو سنبھالنا اور ان کی تفہیم، بعض بچے جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ محنت چاہتے ہیں، تو نہ معلوم ایسے کتنے مراحل سے گزر کر یہ نیک ساتھ ان کی برکات سے ہمارے حصے میں آ رہی ہے۔ ہم ان کی خدمت میں بھی کلمات تشکر کے ساتھ کلمات تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک نسبتوں سے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو نوازے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔